ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਹਾਲ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लो जी आ गया, कोवेंट्री से स्ट्रैटफोर्ड चलते हैं। स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन, जहाँ मशहूर ड्रामा नगार, नावलिस्ट, शायर, अदीब जनाब शेक्सपियर का घर है। मेरा ख्याल है उधर ही दफन है। उनका शहर और घर देखते हैं। सर्च मार हाँ भला, हाउ मच टाइम टेक्स, हाउ मच टाइम फ्रॉम कोवेंट्री टू, घंटा लगेगा। फिर भी गूगल तो देखा मैं। डेढ़ घंटा लगेगा, 1 आवर। बस ये ठीक है, आराम ना बचना जो पहुँचे। यार 2 पाउंड है कि बड़ा मजेदार सफर है। मैं तो खुश हो कह के 2 पाउंड सस्ता टिकट है। ये सारा कंट्री साइड तो गुजरता जाएगा। मैंने कितने 20 कवर करना है, वावी शाह भी कवर करना है इतना सारा। वावी शाह टोटल पेंड है। तेरे को मोबाइल का नहीं है वो कोई स्टैंड? मोबाइल का स्टैंड ਜਾਂਦੇ ਲੈਨੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਚੜਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖਾਂਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਉੱਥੇ ਲਾਂਗੇ। जादू नगरी से कोई जादूगर लेके पहला पहला प्यार भर के आँखों में खूंगा। जादू नगरी कोई जादूगर कल बड़ा यार मैं गारमेंट्स वाले स्टोर पे रहने हुए। मैं हाल का
ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ ਮੋਜ਼ਦਾ ਉਹ ਵਾਟਰਪ੍ਰੂਫ ਸੌਕਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਆਨਲਾਈਨ ਲੱਭਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਕਲਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ। ਆਨਲਾਈਨ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ eBay ਕਿਉਂਕਿ eBay ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ। सामने ना ब्लू बिल्डिंग स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल बने बच्चे आते ना ਵੱਡੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਜਿਵੇਂ ਮਿਸਟਰ ਬੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵਾਲੇ ਥੱਲੇ ਕੈਫੇਟੇਰੀਆ ਤੇ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ सेंट्रल पुलिस स्टेशन किसी किस्म का कोई रश नहीं, क्लोज डोर, हर बंदा अंदर, कोई रश नहीं। यहाँ के पुलिस स्टेशन में भी किसी शख्स को स्वाई को ब्लेम करने वाले को आने की ज़रूरत नहीं। जिसको केस रेफर होता है वो तफ्तीशी इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर खुद लोगों के घर में जाता है, सारा काम खुद करते हैं, थाने में आने की ज़रूरत ही नहीं। ਉੱਥੇ ਕੋਲ ਸਲਿਸਟਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਉਹ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਪਾਂਸਰ।
بس میں بیٹھنے سے پہلے ہم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ ہم ڈے پاس لیں یا 1 وے ٹکٹ اور 2 وے ٹکٹ. تو اس نے کچھ دیر سوچا تو اس نے کہا کہ آپ نے بار بار سفر کرنا ہے کہ جسٹ گو اینڈ وینٹ بیک. ہم نے کہا کہ جانا ہے اور واپس آ جانا. تو اس نے کہا ڈے سیور اگر آپ لیں گے تو 11 پاؤنڈ کی پڑے گی آپ کو, اور 11 پاؤنڈ ایچ پرسن. ہم 2 بندے ہیں. اور اگر آپ نے صرف جانا ہے اور آنا ہے تو آپ ایسا کریں کہ 2 پاؤنڈ کے جاتی دفعہ 2 پاؤنڈ کی آتی دفعہ ٹکٹ لے کے واپس آ جائیں. تو دیکھیں اس نے کتنا ہمارا فائدہ سوچا. اب ہم 4 پاؤنڈ میں ہمارا آنا جانا ہو جائے گا. اور اگر ہم بے سیور لیتے تو ہمارے 11 پاؤنڈ لگتے. تو یہ ہے جناب انسانیت کی فلاح. ورنہ وہ کہتا ہے کہ پردیسی ہیں, نیو کمر ہیں, ان سے پیسے لو اپنے ملک کے لیے. لیکن نہیں, اس نے بالکل اچھا مشورہ دیا. اوور ہیڈ برج. میری بےتاب روح ہمیشہ متلاشی رہی ہے کہ میں ایسے سفر کروں جہاں نیچر اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نظارہ دکھائے. بیسیکلی میں سائنس کی دنیا کا بندہ نہیں ہوں. آج کی اچھی بات کا آغاز اب کرنا چاہیے. دیکھیں جی, ساری دنیا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ اگر کوئی مذہبی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مذہب کون سا اچھا. اگر کوئی نیشنلسٹ ہے تو وہ کہتا ہے قوم کون سی اچھی. اگر کوئی ریسسٹ ہے تو وہ اپنی زبان پہ, اپنے رنگ پہ, اپنی نسل پہ ضرور کرتا ہے. ہر بندہ ہی کرتا ہے. مجھ سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کون سا مذہب بہتر ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہر مذہب ہی بہتر ہے. لیکن خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی اچھا انسان نہیں بنتا اور کسی مذہب کو پیدائشی طور پہ اختیار کر لے یا بعد میں اختیار کر لے تو وہ پھر تباہی کا باعث بنتا ہے. اگر کوئی انسان پہلے بن جائے, انسانیت کی اچھی خوبیاں اس میں پہلے سے آ جائیں اور پھر وہ کوئی بھی مذہب اختیار کر لے, وہ اللہ کے فضل و کرم سے ساری کائنات کے لیے خیر کا باعث ہی رہے گا. لیکن کوئی اگر اچھا انسان نہیں بنتا تو چاہے وہ مسلمان ہو, ہندو ہو, سکھ ہو, کرسچن ہو, جیو ہو, انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں بن سکتا.
کہتے ہیں کہ لوگ اس دنیا میں بھوک سے اتنے نہیں مرے جتنے لوگ مذہبی جنگوں میں مارے گئے. مذہبی جنگوں میں جتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے سوائے دفاع کے علاوہ جتنی قتل و غارت گری مذہب کے نام پہ ہوئی ہے وہ سب انہی لوگوں نے کیا جو اچھے انسان نہیں تھے. اگر وہ اچھے انسان ہوتے تو مذہب کی تعلیم ہی امن، سکون، اخوت، مساوات، بھائی چارہ ہے. میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے تو پھر چاہے وہ مسلمان ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، کرسچن ہو، جیو ہو، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر اچھا انسان نہیں تو وہ چاہے مسلمان بن جائے، چاہے ہندو، سکھ، عیسائی، یہودی، جو کچھ مرضی بن جائے، وہ انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. پہلے ہمیں اچھا انسان بننا چاہیے. ہم لوگ ایسی ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ادھر کچھ پروفیسر حضرات بھی تھے، کچھ ڈاکٹرز تھے، کچھ وکیل تھے، کچھ دوسرے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے. تو وہ ادھر یہ کویسچن ہوا کہ فلاں شعبہ برا ہے جی، فلاں شعبہ زیادہ برا، پولیس زیادہ بری ہے، وکیل زیادہ برے ہیں. میں خاموشی سے سن رہا تھا. آخر میں مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کے خیال میں، کیونکہ میں وابستہ رہا ہوں دونوں شعبوں سے، وکالت سے بھی، پولیس سے بھی، تو وہ مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کے خیال میں کون سا شعبہ زیادہ برا ہے پاکستان میں. تو میں نے کہا کہ ہر شعبہ ہی اچھا ہے. ہر ڈپارٹمنٹ بنانے والے نے بہترین ڈپارٹمنٹ بنا کے ہمیں دیے ہیں، بہترین پالیسیز بنا کے ہمیں دیے ہیں، لیکن ہم فالو نہیں کرتے. اس نے کہا پھر خرابی کی طرح. میں نے کہا خرابی ادھر ہے کہ ہم اچھے انسان نہ بنے، پروفیسر بن گئے، ہم اچھے انسان نہ بنے، پولیس مین بن گئے، ہم اچھے انسان نہ بنے، ڈاکٹر وکیل بن گئے، ہم اچھے انسان نہ بنے، اور ہم نے شعبے جوائن کر لیے. وہ جو ہمارے اندر کمیاں تھیں، خامیاں تھیں، وہ ہمارے ساتھ ساتھ چلی، اور ہم جس ڈپارٹمنٹ میں بھی، جس شعبے میں بھی گئے، ادھر جا کے ہم نے برے کام کیے. اور لوگوں نے تو ڈپارٹمنٹ دیکھنے ہیں، شعبہ جات دیکھنے ہیں، لوگوں نے کام کرنے والا نہیں دیکھنے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ ڈپارٹمنٹ برا، یہ ڈپارٹمنٹ برا، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے. بھائی ڈپارٹمنٹ سارے ہی اچھے ہیں، اس میں کام کرنے والے لوگ یا اچھے ہیں یا برے ہیں. یہاں یورپین ممالک میں، انگلینڈ میں، یورپ میں، یہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی اسے ایک اچھا انسان بننے کی تعلیم دیتے ہیں، اس کی تربیت اس طرح کرتے ہیں کہ یہ اچھا انسان بنے. کل میں ایک مارکیٹ میں گھوم رہا تھا تو ادھر ایک فیملی اپنے بچوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھی ہوئی تھی. وہ چھوٹے بچے کو سکھا رہے تھے کہ میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا. وہ چھوٹے بچے کو کہہ رہے تھے کہ وہ ایک شاپر اڑ رہا تھا ہوا کے ساتھ. تو وہ باپ اسے کہہ رہا تھا کہ وہ شاپر جاؤ، اٹھاؤ اور اسے بن میں پھینک کے آؤ. وہ بچہ بمشکل کوئی 1.5 سال کا بچہ ہوگا. اس کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہیں. وہ لڑکھڑاتا ہوا جناب دوڑتا جا رہا ہے. اس نے جا کے وہ شاپر پکڑا ہے. شاپر پکڑ کے اس نے پھر ڈسٹ بن میں پھینکا ہے. اور جب اس نے ڈسٹ بن میں پھینک کے واپس مڑا ہے اور اس نے والدین کی طرف بڑا فخر سے دیکھا کہ وہ بہت بڑا مال کا سر انجام دیا، تو اس کے والدین نے، بڑے بہن بھائیوں نے، سب نے اس کو تالیاں بجائی ہیں. اور پھر اس نے بھی بڑی خوشی سے تالیاں، یعنی کہ یہ اسے سکھایا جا رہا ہے کہ تم نے بہت عمدہ کام کیا.
ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اب یہی کام اس نے ساری عمر کرتا رہا. تعلیم تو اس کی بھائی جان شروع نہیں ہوئی, لیکن تربیت اس کی انہوں نے شروع کر دی. ہم سب تعلیم حاصل کرتے ہیں, تربیت حاصل نہیں کرتے. کبھی ہمارے بچپن میں آج سے 40-45 سال پہلے جو اساتذہ اسکول میں ہوتے تھے, مدرسوں میں ہوتے تھے, مسجد میں ہوتے تھے, وہ تربیت پہ بڑا زور دیتے تھے, کیونکہ ان اساتذہ نے اپنی تربیت پائی تھی انگریز دور میں. تو وہ انگریز دور کی تربیت کا اثر ان کی طبیعت پہ تھا. وہی تربیت انہوں نے ہمیں کچھ نہ کچھ دینے کی کوشش کی. اس کے بعد جو جنریشن آئی وہ ساری مادہ پرست آئی. تقریباً 99% کسی نے توجہ نہیں دی کہ, اور کسی کو پوچھو نا تعلیم کیا ہے, تربیت کیا ہے, تو وہ یہ تفریق بھی نہیں کر سکتا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تربیت بغیر جو قوم ہوگی, اگر کوئی فرد ہے تربیت کے بغیر تو وہ ناکام ہے, اگر کوئی قوم ہے تربیت کے بغیر تو وہ ناکام ہے. تربیت ہونی چاہیے. اب دیکھیں نا, یہ تربیت ہے. مجھے تقریباً 10-15 دن ہو گئے ہیں ادھر پھرتے ہوئے, اور میں مسلسل ویڈیوز بنا رہا ہوں. آپ خود یہ ویڈیوز دیکھیں اور آپ خود یہ بات اعتراف کریں گے, اس حقیقت کا اعتراف کریں گے کہ اتنی ویڈیوز میں ایک بھی قانون کی خلاف ورزی, اصول کی خلاف ورزی, تہذیب کی خلاف ورزی, تمیز کی خلاف ورزی آپ کو نظر نہیں آئے گی. کہ کیسی قوم, اس قوم کی تربیت میں یہاں کے شاعروں کا بڑا ہاتھ ہے, یہاں کے ادیبوں کا, یہاں کے ناول نگاروں کا, ڈرامہ نگاروں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. جتنے بھی لٹریری فگرز اس قوم میں گزرے ہیں صدیوں پہلے, انہوں نے اپنی قوم کی بڑی اچھی تربیت کی ہے. ہاں 99% اساتذہ والدین تربیت کرنا نہیں جانتے. جو 1% تربیت کرنا جانتے ہیں ان کو ساری کائنات کا سلام. یہ دیکھیں یہ کام ہو رہا ہے سڑک پہ, کتنی ترتیب کے ساتھ ہو رہا ہے. کوئی ڈیبریز آپ کو نظر نہیں آئیں گی, کوئی کوڑا کرکٹ نہیں ہے, پتھر نہیں نظر آئیں گے سڑکوں پر بکھرے ہوئے, مٹی نہیں نظر آئے گی. یہ گاڑی رکی ہے جی, ایک اولڈ لیڈی ہیں, انہوں نے اتنا اچھا سسٹم ہے کہ پتہ ہے کہ 80-90 سال عمر ہوگی محترمہ کی. انہوں نے بس میں سوار ہونا ہے, جیک لگا ہوا ہے, گاڑی ڈرائیور نے ادھر کو گاڑی جھکا دی ہے تاکہ بوڑھی عورت کو چڑھنے میں کسی قسم کی کوئی دشواری نہ ہو. انسانیت کے لیے اتنے فائدے سوچنے والی قومیں مغلوب ہو جائیں گی, پستی میں چلے جائیں گی, یہ نہیں ہو سکتا. ان پہ تنزلی صرف اسی صورت میں آ سکتی ہے کہ یہ انسانیت کی فلاح کے کام کرنا, سوچنا چھوڑ دیں. اکثر دوست مجھ سے اختلاف کرتے ہیں کہ جی آپ ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں. یہ قومیں ہیں ہی تعریف کے قابل. ہماری قوموں میں بہت انرجی ہے, بہت کیپیسٹی ہے, یہ بھی بہت آگے جا سکتے ہیں, لیکن ان کی تربیت نہیں ہوئی. آپ اسکول, کالج, یونیورسٹی, ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں چلے جائیں, آپ مساجد, مدارس, خانقاہوں میں چلے جائیں, آپ کو محدود چند مقامات کے علاوہ کہیں بھی تربیت کا کوئی نظام نظر نہیں آتا.
میں ان کے چرچ میں گیا دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسا ڈسپلن، کیسا نظام ہے ادھر. تو میں نے دیکھا کہ چرچ کے ارد گرد انہوں نے فلاور لگائے ہوئے. چرچ کے اندر داخل ہونے سے بیٹھنے تک اور بیٹھنے سے باہر نکلنے تک ہر چیز ترتیب کے ساتھ ہے. کہیں بھی کسی قسم کی ابتری نہیں. اور ہر اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو اس میں بھی اس نے ترتیب کا لحاظ رکھا گیا. جوتے تو خیر یہ اتارتے نہیں. یہاں کی مساجد میں نے دیکھا بڑا اچھا نظام ہے. اندر داخل ہونے کے ساتھ ہی ریک بنے ہوئے ہیں، وہاں جا کے سب نے اپنے جوتے اتار دینے. پھر کارپیٹڈ فلور پہ چل کے انہوں نے وضو خانے میں جانا ہے. وضو خانے میں انہوں نے جو میٹ لگائے ہوئے ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، بندہ پھسلتا نہیں اور پاؤں بھی خشک ہوتے ہیں. واش روم بالکل صاف ستھرے، اور واش روم میں جانے کے لیے چپلیں علیحدہ. یہ ایسا نہیں ہے اپنے ہاتھ پاؤں خشک کر کے پھر آپ نے مسجد میں داخل ہونا. ایسا نہیں کہ بھیگے پاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں تو سارا فرش اور کارپیٹ خراب ہو رہا ہے. یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا راؤنڈ بوٹ بنایا ہوا ہے. گاڑی والا ویسے بھی دائیں مڑ سکتا تھا، لیکن اس نے پورے راؤنڈ بوٹ سے، چھوٹے سے راؤنڈ بوٹ پہ یہ سامنے کار والے نے چکر لگا کے پھر گیا. یہ اس کی تربیت. یہاں کی مساجد کا نظام بہت اچھا ہے. یہاں کے چرچز کا نظام بہت اچھا ہے. گردواروں کا نظام بہت اچھا ہے. جدھر میں ان کی عبادت گاہ میں گیا ہوں بہت اچھا نظام ہے. نعوذ باللہ من ذالک، میں کوئی ویسے ہی ڈیگریڈ کرنے والی بات نہیں کر رہا، لیکن ہماری مساجد میں چلا جائیں، مساجد کے فرنٹ پہ سڑک کا جتنا حصہ ہے آپ دیکھیں اس میں کوئی صفائی نہیں، کوئی گرینری نہیں، کوئی پودا آپ کو نظر نہیں آئے گا. مسجد کے اب اندر داخل ہو جائیں، سب سے پہلے واش روم سے واسطہ پڑتا ہے. یہ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی، اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے واش رومز، اور گندے ترین واش رومز، اور اتنی بیڈ سمیل آ رہی ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں. سارا بندے کا موڈ اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ تقویٰ طہارت والی کوئی چیز نظر نہیں آتی. یہاں پہ ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ یہ بس لین ہے. بس لین میں کوئی دوسری ٹریفک داخل نہیں ہو سکتی. کیسی ترتیب سے اتنی بڑی بڑی بسیں آرام سے کھڑی ہیں، آرام سے مسافر بیٹھ رہے ہیں، آرام سے جا رہے ہیں. اچھا جی، بات مسجد کی جا رہی ہے. پھر مسجد کے اندر واش روم سب سے پہلے سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ساتھ ہی وضو خانہ آتا ہے. وضو خانے میں سب بھیگے نچڑتے پاؤں کے ساتھ، نچڑتے بازوؤں کے ساتھ. کوئی بندہ یہ نہیں کرتا کہ خشک کر کے جائیں. وہ جا رہے ہیں سارے فرش کو مسلسل چل کے. جب لوگ وضو خانے سے مسجد کی طرف جاتے ہیں سارا راستہ تقریباً کیچڑ تھوڑا بنا ہوتا ہے، گرد کے ساتھ. پھسلنے کے بڑا امکانات ہوتے ہیں. ویسے بھی گندگی، اللہ کے گھر میں صفائی ستھرائی نہ ہو تو دل کو بڑی گراں گزرتی ہے. پھر جیسے ہی مسجد شروع ہو جاتا ہے، اگر اس میں کارپیٹ ہیں، مصلے ہیں، دریاں ہیں، تو وہ پاؤں کے ساتھ جو نمی آتی ہے ساری اس میں جذب ہو رہی ہے. جب سجدے میں جاتے ہیں یا ویسے بھی اس نمی کی جو اسمیل ہے وہ ساری مسجد میں پھیلی ہوتی ہے. بھائی جان نعوذ باللہ من ذالک، میں نے اپنے مرشد خانہ حضرت انعام اللہ صاحب کی مسجد ہے، اس کے علاوہ چند مساجد کے علاوہ میں نے کسی مسجد میں منتظمین کی طرف سے صفائی ستھرائی کا بہترین نظام نہیں دیکھا.
اچھا انسان بننے کے لیے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، صرف اپنے دل و دماغ کو سمجھانا پڑتا ہے، صاف ستھرا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے بعد ہماری جو تعلیمات ہمیں دی جاتی ہیں مساجد میں، مدارس میں، خانقاہوں میں، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ووکیشنل انسٹیٹیوٹس میں، یہ سب مور دین انف ہے کہ یہ ہمیں اچھا انسان بڑی جلدی بنا سکتی ہیں۔ گھروں کے اندر والدین کو چاہیے کہ وہ تعلیم تو چلو جا کے شروع ہوگی اسکول کالج میں، مسجد مدرسے میں، گھر سے تربیت کا آغاز کریں، اچھے انسان بنائیں۔ کسی نے اچھا کہا تھا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ اب جو موجودہ مائیں ہیں ان کی تربیت بڑی ضروری ہے۔ اب یہ بات ان کو کہی جائے کہ تربیت بڑی ضروری ہے، وہ دل کے چپیڑے ماریں۔ باہر ہلکی ہلکی فوار پڑ رہی ہے، موسم بڑا رومان پرور ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نظارے ہیں۔ ریجنٹ ہوٹل، ادھر آ جائے گا۔ سامنے اسکرین پہ بارش کے قطرے ہیں، جس وجہ سے تصویر صحیح نہیں بن رہی مووی۔ میں ادھر آ گیا ہوں، اپنے ساتھی کو ریکویسٹ کیا گیا چینج دا سیٹ۔ سالویشن آرمی، جی سالویشن آرمی اتوں بڑی چیزاں ملتی ہیں، سستیاں ہوں نا تو بہترین ہوں۔ ہاں سارا ایریا تقریباً اسی جدوں بھی سٹیز تو باہر نکلتے جاواں گے نا، مین وڈے وڈے سٹیز تو باہر، پھر اتنے سارے یہ مقامی لوگ نظر آتے ہیں۔ جی دیکھیں جی، گوتھک طرز تعمیر، گوتھک طرز تعمیر اسے بولتے ہیں، ایسے کہ وکٹورین طرز تعمیر بھی ہوتا ہے۔ Yeah.
سامنے ایک چھوٹا سا بورڈ لگا ہوا ہے نو لوڈنگ ایٹ اینی ٹائمس اور نیچے وہ لکھا ہے ان آتھورائز پارکنگ پروہیبٹڈ. تو دیکھیں یہاں پر لوڈنگ ان لوڈنگ بندہ ہے انہوں نے لکھا ہے کہ کسی ٹائم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ 2 رویہ سڑک ہے 2 وے. اگر ادھر لوڈنگ ان لوڈنگ کے لیے کھڑا ہوگا تو ظاہر ہے ٹریفک نہیں گزرے گی. اللہ کرے ایسا نظام ہمارے ملکوں میں بھی قائم ہو جائے. یار اتنے بھی بس نا وہ ہونا چاہیے اسی بات پر. Nee, ich muss beim McDonalds aussteigen. Ja? Ist das weit? Ja, ich könnte auch wohl noch eben noch testen. خوبصورت ڈیزائننگ ہے قدیم دور میں اس وقت کتنے استاد لوگ تھے کتنے ماہر لوگ تھے کتنی محنت ہوئی ہے اس عمارت کے بننے. Ja, ich werde, glaube ich, um 1 Uhr bin ich da. Nee, ist kein Park. Geht zu Ryan Hill, Avon Park und dann St. Gregory und dann McDonalds. Nee, der große, glaube ich. Nee, ich sehe das. Das ist der bei Sainsbury's, bei Mark & Spencer. Nee. Nee, ist nicht. Sonst muss ich, sonst gehe ich einfach in der Stadt raus und laufe ein Stück. Nee, weiß ich nicht. Ach so. Ja, nee, das ist nicht der, das ist der andere McDonalds. Ja, stimmt, das ist der in der Stadt. Ja, ich mache mit Google Maps. Ja, also, jetzt gucke ich noch, ob da ein Bus kommt oder so. Aber weil es regnet ja gerade, weißt du? Ja, ist okay. Ja, ich guck. Ja, ich bin ja nur ich genannt, oder was? Ja. روڈ سینس کے بارے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ روڈز نے جان بوجھ کے انہوں نے نیرو بنائے ہوئے ہیں تاکہ کوئی گاڑی کراسنگ نہ کر سکے اوورٹیک نہ کر سکے.
ایک دوسرے کو، نہ اوورٹیکنگ کرے اور نہ ٹریفک رکے، نہ کسی حادثے کا باعث بنے. اور فٹ پاتھ انہوں نے زیادہ چوڑے بنائے ہوتے ہیں. یہ سڑک تو دوسری عام سڑکوں سے زیادہ چوڑی ہے دونوں طرف سے، لیکن جو مین سٹی لندن میں نے دیکھا کہ اس کے سارے روڈز انہوں نے اتنے نیرو کلوز بنائے ہیں کہ وہ مشکل ایک گاڑی گزرتی ہے. اسی وجہ سے سارے قطار میں گزرتے ہیں، کوئی قطار توڑتا نہیں اور خرابی نہیں پیدا ہوتی. دیکھیں ٹاؤن پلاننگ میں ان کا افسانہ ہی کوئی نہیں. اتنی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں یہ ٹاؤن پلاننگ میں، گول مول، کبھی ادھر کو مڑتی کبھی ادھر کو مڑتی ہوئی سڑکیں بڑی خوبصورتی پیدا کرتی ہیں، دل و دماغ کو شاد آباد کر دیتی ہیں. یہاں سیدھے سیدھے روڈ نہیں بنائے جاتے، چکر دیتے ہیں. پھر ان چکروں میں انسانی دماغ بڑا خوش رہتا ہے، آنکھوں کو یہ منظر بھاتے ہیں. یہی تصور ان لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر استعمال کیا. باہر ہلکی ہلکی رمجم لگی ہوئی ہے. سلگ جائے بھیگے آج اس موسم میں، لگی کیسی لگن، سلگ جائے ریڈ لائٹ ہے، کوئی بندہ آپ کو خلاف ورزی نہیں کرتا نظر آئے. پاکستان میں ایک تو خلاف ورزی اس لیے کی جاتی ہے کہ جتنی خلاف ورزی کوئی کرے گا اتنا بڑا چودھری لگے گا، بارسوخ آدمی لگے گا. یہ بڑی گھٹیا سوچ ہے. دوسری خلاف ورزی اس لیے کرتے ہیں کہ صبر کی ہم میں بہت کمی ہے، امپیشنٹ پیپل ہیں.
ہمیں کام بھی کوئی نہیں ہوتا، جلد بازی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پنجابی کے میں کہتے ہیں نا، منٹ ویل نہیں ٹگا آمدن نہیں، وہ صاحب حسن ہے۔ ساری قوم مرن تھاں لبدی پھردی ہے، اس طرح ہر بندہ تیزی دے وچ آ رہا جا رہا، کم بھی کوئی نہیں، کار بھی کوئی نہیں، آمدن بھی کوئی نہیں، نہ ٹگا ہے ساڈے کول، نہ پیسہ ساڈے کول، یعنی کالیاں کادیاں نے سانوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر بچے کو پاکستان میں، ہر نوجوان کو 2 کام ضرور کروانا چاہیے۔ ایک تو اس کو کم از کم 6 ماہ کے لیے، گریجویشن ڈگری سے پہلے 6 ماہ کے لیے آرمی کے سپرد کر دینا چاہیے کہ اس کو خوب رگڑا لگاؤ گرمی سردی کا، بھوک کا، پیاس کا، تاکہ یہ ساری زندگی، آئندہ زندگی میں اسے تکلیفیں نہ محسوس ہوں۔ اور دوسرا، بندے کو بیچلر گریجویٹ ڈگری نہیں ملنی چاہیے جب تک وہ کوئی نہ کوئی کام کر کے نہ دکھائے، کوئی نہ کوئی ہنر سیکھ کے کما کے نہ دکھائے، اس وقت تک ڈگری نہیں دینی چاہیے۔ سمپل ایجوکیشن، آرٹس ایجوکیشن، جو ہم آرٹس کی تعلیم لیتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کلرک ٹائپ بندے پیدا کر کے ہم معاشرے میں بکھیر رہے ہیں، وہ جدھر بھی جاتے ہیں غیر ہنرمند بندہ ہونے کی وجہ سے، غیر ان پروفیشنل ہونے کی وجہ سے وہ تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ اب جی نہر کنارہ آ گئے، ساتھ ساتھ نہر چل رہی ہے، ساتھ ساتھ روڈ چل رہا ہے۔ نہر کے اور ہمارے درمیان یہ درخت آ گئے، ظالم سماج بن چکے ہیں۔ موریسن، یہ کوئی سٹور ہے بہت بڑا، دیکھیں گاڑیاں اپنے اپنے باکس میں کتنی ترتیب کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ یہ لوگ تھوڑی سی ڈسپلن کی، ترتیب کی خلاف ورزی کریں تو ان کے اپنے لوگ اس عجیب طریقے سے ان کی طرف دیکھتے ہیں کہ بندہ خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہے، شرم سے پانی ہو جاتا ہے۔ لیکن شرم بھی تو انہیں کو آئے گی جو اپنے اندر شرم رکھتے ہیں۔ بعض لوگ شرم بھی نہیں رکھتے، ان کو شرم آتی ہی نہیں، ان کے کانوں پہ چپیڑے ماریں ان کو تب بھی شرم نہیں آتی۔ ویٹسو یہ لازمی کوئی انڈسٹریل بلڈنگ ہے، لیکن دیکھیں کیسی خاموشی ہے اس کے ارد گرد، کوئی بندہ پرندہ نہیں ہے۔ جنہوں نے کام کرنا ہے وہ اندر داخل ہو چکے ہیں، دروازے بند ہیں، بہترین انوائرمنٹ میں کام کر رہے ہیں، ترتیب کے ساتھ اور بہترین انوائرمنٹ کے اندر کام کرنے سے پروڈکشن بہت بڑھ جاتی ہے۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی دوڑے چلی جا رہی ہے راؤنڈ اباؤٹ کی۔ آپ کو میں ایک خوبی بتاؤں کہ راؤنڈ اباؤٹ پہ جب بھی کوئی گاڑی والا چڑھتا ہے تو جدھر اس نے ایگزٹ لینی ہے نا، راؤنڈ اباؤٹ پہ چڑھتے ہی اس نے اس لین میں آ جانا ہے، تاکہ پیچھے آنے والوں کے لیے خرابی کا باعث نہ بنے۔ ہم تو جدھر سے مرضی گھما دیتے ہیں نا، نہیں بھائی جان، انہوں نے جو لین، اسی لین میں جانا ہے جس لین سے انہوں نے ایگزٹ لینا ہے۔ خیر بہت سو کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ ہمارے ہاں راؤنڈ اباؤٹ ہوتے نہیں،
ہم ایگزٹ اپنی مرضی سے لیتے ہیں. اس لیے ہمیں یہ انفارمیشن عجیب ہی لگے. پوسٹ آفس میں آپ چلے جائیں, ہمارے پوسٹ آفس ہم نے دیکھے ہوئے ہیں, ادھر کا پوسٹ آفس دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے. یہاں ہر ادارہ کما کے گورنمنٹ کو دیتا ہے, اپنی سیلریز خود نکالتے ہیں اور پروفٹ بھی گورنمنٹ کو دیتے ہیں. یہ لوگ امیر کیوں نہ ہو. اب دیکھیں وہ کیسے کام کرتے ہیں. میں پوسٹ آفس میں گیا تو اس پوسٹ آفس کے شروع ہوتے ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے یہ کوئی شاپنگ مال ہے. اسٹیشنری پڑی ہوئی ہے, ضرورت کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, کھانے پینے کی چیزیں پڑی ہوئی ہیں, اور اینڈ میں جا کے پوسٹ آفس والوں کا عملہ ایک ڈیسک پہ 1-2 بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر بھیڑ زیادہ ہو جائے تو پھر بندے بڑھا دیتے ہیں, اگر بھیڑ کم ہے, کام کوئی نہیں, تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے سارے عملے کو اس بطور سیل مین ادھر کھڑا کر دیتے ہیں, وہ چیزیں بیچ رہے ہیں. یعنی کہ یہ تصور نہیں ہے کہ ہمارے دفاتر میں ہم جائیں, گورنمنٹ جتنے دفاتر ہیں آپ چلے جائیں, سب سے پہلے جانے کے بعد وہ آرام سے کرسی پہ بیٹھتے ہیں, چائے پیتے ہیں, سگریٹ 1-2 پیتے ہیں. اس کے بعد اگر کوئی کام کرنا پڑے تو بڑی ناگواری کے ساتھ, اور پہلے محکمے کو گالیاں دیں گے, پھر لوگوں کو گالیاں دیں گے, پھر سرکار کو گالیاں دیں گے کہ یہ تو کام بیٹھنے نہیں دیتے, آرام ہے ہی نہیں, سکون ہے ہی نہیں. یعنی کہ ہم دفاتر میں جاتے ہیں صرف سکون لینے کے لیے, یہ دفاتر میں جب جاتے ہیں کام کرنے کے لیے. پوسٹ آفس میں میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سارا عملہ جناب سیل مین بن جاتا ہے. اگر کسٹمر آ گیا تو جتنے زیادہ کسٹمر ہیں اتنے زیادہ وہ اپنا عملہ بڑھاتے جائیں گے. اگر نہیں تو جائیں وہ ادھر جا کے اپنی چیزیں سیل کریں, ادارے کو کچھ کما کے دیں. اسی طرح میں ایک بینک میں گیا, بینک میں میرا جو بینک کارڈ تھا, ڈیبٹ کارڈ, وہ بلاک ہو گیا, کام نہیں کر رہا تھا. تو میں گیا تو اندر کوئی 7-8 بندوں کی کیو لگی ہوئی تھی. میں بھی جا کے کیو میں شامل ہو گیا. اب کاؤنٹر پہ صرف ایک بندہ کیشیئر بیٹھا ہوا تھا جو لوگوں کو کیش لے بھی رہا تھا, دے بھی رہا تھا, اور ساتھ ساتھ کہ ان کی پرابلم بھی سالو کر رہا تھا. پورے بینک میں اب اور کوئی عملہ نہیں. میں جا کے لگا ہوں تو کیوں تھوڑی سی لمبی ہوئی ہے. میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اندر سے کسی کمرے سے اٹھ کے آیا. اس نے سب سے پیچھے, کیونکہ میں تھا, مجھے آ کے پوچھا کین آئی ہیلپ یو. تو میرے لیے نئی بات تھی, تو میں نے کہا کہ مائی کارڈ از بلاک. تو کہتا ہے کہ نو پرابلم گیو می یور کارڈ. میں نے ان سے کارڈ دیا. وہ سامنے جو اندر ہی بینک کے اندر ATM مشین لگی تھی, مجھے کہنے کا ادھر آ جائیں. میں ادھر گیا ہوں, اس نے جناب وہ کارڈ انسرٹ کیا, کچھ انسٹرکشن اس میں ایڈ کی ہیں, اور میرا ایک چند سیکنڈ لگے ہوں گے, 30 to 35 سیکنڈ. اس نے مجھے کارڈ دے کے گیا کہ اٹس اوکے ناؤ یو کین یوز اٹ. تو میں بڑا حیران ہوا یار, پاکستان میں یہ کام ہوتا تھا, انہیں کہنا جی ای میل کرتے ہیں جی, جواب آئے گا جی, کراچی سے ہیڈ آفس سے جواب آئے گا, پھر آپ کو بتائیں گے یہ ابھی بلاکیج ختم نہیں ہو سکتی, فلان ہے ٹمکان ہے. تو اس کے بعد نا میں ادھر ہی کھڑا ہو کے نا دیکھتا رہا کہ یہ بندہ کدھر سے آیا اور کدھر جائے گا. تو اس نے کہا, مجھے فارغ کرنے کے بعد اس نے, یہ دیکھیں راؤنڈ اباؤٹ ہے, ہر بندہ پورا گھوم کے جائے گا. وہ بندے نے جناب میرے سے آگے جو بندہ تھا, پھر اس کے بعد کین آئی ہیلپ یو, تو اس نے اس کا مسئلہ بھی حل کیا. تو اس کے بعد ایک نا فیملی آئی ہے اندر, اس کے ساتھ 1-2 بچے تھے. ان بچوں نے کوئی سلانٹی وغیرہ, کچھ چپس وغیرہ کھا کے نا, تو ایک ریپر, بچے تھے, بچے کے ہاتھ سے گر گیا. بچے کے ہاتھ سے کوئی ریپر نیچے گر گیا,
وہ بندہ جس نے میری ہیلپ کیا دوسرے کلائنٹس کی بھی ہیلپ کر رہا ہے، اس نے فوراً وہ ریپر اٹھایا اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا. میں رہ نہیں سکا. میں نے اس سے پوچھا سر اف یو ڈونٹ مائنڈ کین یو ٹیل می ہو آر یو اینڈ واٹس یور جاب ہیئر ان دس بینک. اس نے مجھے مسکرایا. اس نے کہا کہ وائی آر یو آسکنگ می. میں نے کہا کہ بیکاز دس ڈز ناٹ ہیپن ان مائی کنٹری. تو اس نے مجھے کہا کہ میں مینیجر ہوں ادھر، میں اپنا کام اندر بیٹھ کے کر رہا ہوں، جب کیو زیادہ بڑی ہو جاتی تو پھر میں اپنے اسٹاف کی ہیلپ کے لیے ادھر آ جاتا ہوں. تو میں نے کہا آپ نے ریپر بھی اٹھا لیا کہو. اس نے کہا کہ نو اٹس مائی ڈیوٹی. تو میں تھوڑی اور اس سے ساتھ بات چیت ہوئی تو اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں جس کا جتنا بڑا ڈیزگنیشن عہدہ ہوتا جاتا ہے وہ اتنے زیادہ کام کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کسی کا ڈیزگنیشن اب زیادہ ہو گیا تو وہ کام اس نے کم کرنا ہے، بلکہ اس کو زیادہ کام کرنا پڑے گا کیونکہ وہ زیادہ سیلری لے رہا ہے، زیادہ مراد لے رہا ہے. دیکھیں دس از دا سسٹم. یہ سسٹم ہمیں پاکستان میں بنانے میں شاید ہزاروں سال لگ جائیں، لیکن اس وقت تک یہ قومیں اور ہزاروں سال ہم سے آگے جا چکی ہیں. پاکستان میں جتنا بڑا عہدہ اتنا بندہ نکارا، اتنا یتیم مسکین لاچار معذور، ذہنی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی. جتنا بڑا عہدہ ہے اتنی بڑی کسل مندی، نا اہلیت نا قابلیت اس کے اندر آتی جاتی ہے. اور جو محکموں کے ہیڈ ہیں وہ سوائے چائے کافی پینے، سگریٹ پھونکنے، ادھر ادھر کی گپ شپ کرنے یا سبارڈینیٹ پرسنل پہ اپنا غصہ اتارنے کے سوا کرتے کیا؟ کیا یہ سامنے دیکھیں گاڑی جا رہی ہے، اس نے اپنی کام کے مطابق اپنی سیڑھیاں اپنے ساتھ باندھی ہوئی ہیں. اللہ معاف کرے پاکستان میں ہمارا محکمہ وابڈا ٹیلی فون، آپ کو کوئی ایسی کبھی گاڑی نظر نہیں آئے گی اس طرح ویل ایکیوپڈ ہو اپنے کام سے متعلق. ایسی پروفیشنل گاڑی ہمیں نظر نہیں آتی. ہلی ایریا میری زندگی کی ہمیشہ یہی خواہش رہی ہے کہ میں کنٹری سائڈ روڈ سے گزروں، چھوٹے چھوٹے گاؤں دیکھوں، ان گاؤں کی خوبصورتیوں سے لطف اندوز ہوں، اللہ کی بنائی ہوئی یہ خوبصورت چیزیں ان کو دیکھوں. اللہ نے ان کو اگر خوبصورت ویدر دیے ہیں، خوبصورت سرزمین دی ہے تو ان لوگوں نے اس میں مزید نکھار پیدا کرنے کی کوشش کی. کیا اب ہمارے ملکوں میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو دیکھ لیں، ہم دوسرے اداروں کی بات نہیں کریں، پولیس کو دیکھ لیں. پولیس کا ایس ایچ او سے لے کر اوپر آئی جی تک پروٹوکول دیکھ لیں. سارے آفیسر نعوذ باللہ من ذالک، مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایسے ہیں جیسے معذور ہیں، اپاہج، لاچار. گاڑی کا دروازہ کھولنے کے لیے بندہ مقرر ہے، گاڑی کا دروازہ بند کرنے کے لیے مقرر ہے، گھروں میں صفائی کرنے کے لیے، وردی پہنانے کے لیے بندے مقرر ہیں، ٹیلی فون اٹھا کے دینے والا، ٹیلی فون ڈائل کر کے دینے والا بندہ مقرر ہے،
چائے دینے والا، چائے پلانے والا، برتن اٹھانے والا، ہر بندہ ایسے جیسے وہ بندہ بالکل مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، معذور ہے، اس سے ہاتھ پاؤں ہلا ہی نہیں سکتا، اور ہیڈ ہے، اپنے اپنے عہدے کے لحاظ سے وہ کمانڈ کر رہا ہے، لیکن مزدوری کی حالت میں ہے۔ اس کو ڈرائیور چاہیے، گن مین چاہیے، آپریٹر چاہیے، خانسامے چاہیے، مالی چاہیے، خاکروب چاہیے، ایک ایک بندے پہ کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، عملے کی تنخواہوں کے لحاظ سے، ریزیڈنسی کے لحاظ سے۔ بھائی جان ادھر کوئی بھی نہیں، 2 ہی عہدے ہیں تھانے کی سطح پہ، آپ حیران ہو جائیں، کانسٹیبل اینڈ ہیڈ کانسٹیبل، سارے کانسٹیبل ہیں۔ تھانے کی سطح پہ 2 عہدے ہیں، کانسٹیبل اینڈ ہیڈ کانسٹیبل، سارے کانسٹیبل ہیں، جاب کرتے ہیں، ان میں جو سینئر ہے اس کو ہیڈ کانسٹیبل کا عہدہ ملا ہوا ہے۔ اور ضلع کی سطح پہ جیسے ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ اسسٹنٹ کمشنر اینڈ کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس اینڈ کمشنر آف پولیس، یہ 2 عہدے۔ چین آف کمانڈ ان لوگوں نے بڑی مختصر رکھی ہے، جتنی چین آف کمانڈ مختصر ہوگی اتنا ادارہ ترقی کرے گا، اتنے اس کے اخراجات کم ہوں گے۔ ہمارے عہدے شروع ہوتے ہیں پولیس میں، سب سے پہلے درجہ 4 کے ملازم، خاکرو، بردلی وغیرہ، پھر اس کے بعد جناب کانسٹیبل شروع ہو جاتا ہے، کانسٹیبل کے بعد ہیڈ کانسٹیبل، اس کے بعد اے ایس آئی، پھر سب انسپیکٹر، پھر انسپیکٹر، پھر ڈی ایس پی، یہ تو ہو گئے نان گزٹڈ اسٹاف۔ جو گزٹڈ شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا ہے جناب اے ایس پی، پھر وہ ایس پی، پھر ایس ایس پی، پھر ڈی آئی جی، پھر ایڈیشنل آئی جی، پھر اس کے بعد آئی جی۔ اتنی لمبی چین آف کمانڈ ہے کہ ایک حکم اوپر سے جاری ہو تو نیچے آنے کانسٹیبل تک آنے کے لیے صدیاں لگ جاتی ہیں، اس وقت تک اس حکم کی افادیت مکمل غیر مؤثر ہو چکی ہے۔ یہ سارا سسٹم صرف اس لیے بنایا گیا تھا کہ یہ قوم اخراجات میں الجھ جائے، ہر محکمے کے اتنے زیادہ اخراجات ہوں کہ وہ بس قومی خزانے پہ بوجھ بن جائے، اور دوسرا افادیت والا کوئی کام، معاشرتی اصلاح، معاشرے کو انصاف سہولت دینے کا نظام مکمل ختم ہو جائے۔ یہاں ایسا نہیں ہوتا، یہاں کانسٹیبل ہے، ہیڈ کانسٹیبل ہے، وہ اپنی گاڑی خود چلا رہا ہے، اس کا کوئی باڈی گارڈ نہیں، وہ اپنا باڈی گارڈ خود ہی ہے، اس کا کوئی گن مین نہیں، وہ اپنا گن مین خود ہے۔ کتنے تعجب اور کتنے پریشانی اور حیران کن بات ہے کہ ایک بندہ لا انفورسمنٹ ایجنسی میں ایک عہدے دار ہے، پھر اس کو اپنی حفاظت کے لیے خود گن مین رکھنے پڑتے ہیں، باڈی گارڈ رکھنے پڑتے ہیں، اپنی ڈرائیونگ کے لیے ڈرائیور رکھنا چاہیے، وہ لوگوں کی حفاظت کیسے کرے گا جب اسے خود گن مین کی ضرورت ہے؟ کسی ڈپارٹمنٹ میں چلے جائیں، یہ دیکھیں، یہ صفائی والے ہیں، ان کی یونیفارم دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، یہ ہر گھر کے آگے سے سارے بن اٹھا کر خالی کر رہے ہیں گاڑی میں، کسی گھر والے سے 10 20 50 100 روپیہ نہیں مانگ رہے۔ عزت نفس کا یہ عالم ہے کہ یہ سارا اپنا کام خود کرتے ہیں، کسی گھر میں پاکستان میں
ہاں یہ بات درست ہے کہ تنخواہیں سیلریز کم ہیں، لیکن ہمیں مانگنے کی بڑی عادت ہے۔ صفائی والا عملہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور پیسے مانگتا ہے، عید شبرات کو خصوصاً اور عام دنوں میں بھی جب تھوڑی سی صفائی کر لے تو جناب پہلے جب فدیانہ انداز میں سلام کرتا ہے، دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں پیسے مانگ رہا ہے 10 20 50۔ بھائی جان اس سے غربت بھی دور نہیں ہوتی، اس سے نفس بھی ختم ہوتی ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں غربت میں اضافہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے انسان کی غیرت حمیت جیسے جیسے ظرف نیچے چلتا جائے گا، انسان کی معاشی، مذہبی، سیاسی، سماجی، معاشرتی سب حالتیں بگڑتی جائیں گی۔ کسی نے بہت خوب کہا کہ علامہ صاحب کو نہ علامہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ، اللہ جناب کی قبر کو نور سے بھر دے اور جناب کے علم سے، جناب کے تخیل تصور سے، جناب کی روحانی تعلیمات سے ہمارے ہر نوجوان کو، ہر فرد کو بہرور فرمائے۔ کسی نے کہا کہ جناب علامہ کو نہ ان کی قوم سمجھ سکی اور نہ اس وقت کی انگریز گورنمنٹ سمجھ سکی۔ اگر قوم سمجھ جاتی تو دنیا کی سب سے بڑی قوم، سب سے بڑی سپر پاور ہوتی۔ اگر انگریز حکومت علامہ صاحب کو سمجھ جاتی تو انگریز حکومت سب سے پہلے ان کو پھانسی پہ لٹکاتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب کی تعلیمات وہ تعلیمات تھیں جس کو اپنانے سے جناب کا ویژن، جناب کا تصور، جناب کا تخیل اتنا بلند تھا کہ جو قوم بھی اس کو اپناتی، اگر قوم اس کو اپنا لیتی تو دنیا کی سب سے بڑی قوم ہوتی۔ اور اس بات کو اگر انگریز قوم پرکھ جاتی کہ اس بندے کی تعلیمات قوم کو بام عروج پر لے جانے والی ہیں، تو وہ ان کو پھانسی پر لٹکا دیتے۔ کسی نے بڑا خوب جملہ بولا ہے اور اپنے تجربے کی بنا پر بولا ہے، اور جس نے بولا ہے اس کا تجربہ بہت وسیع ہے، اس کا علم بہت وسیع ہے، اس کی فہم، فراست، بصیرت بہت بلند ہے۔ اس نے کہا کہ کوئی غیر مسلم قوت یا غیر پاکستانی کوئی قوم ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ پاکستان دشمن، کوئی قوم بھی ہمارے پاکستان کے مساجد، مدارس، تعلیمی اداروں سے بالکل کسی شخصیت سے نہیں ڈرتی، حتیٰ کہ تبلیغی جماعت سے بھی نہیں ڈرتے۔ تبلیغی جماعت کو بھی وہ کھلم کھلا ویزے دیتے ہیں۔ وہ دو بندوں سے بڑا خوف زدہ ہیں، ایک حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال شاعر مشرق رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ فرد کو قوم بناتے ہیں اور قوم کو بہترین قوم بننے کا طریقہ سکھاتے ہیں، سلیقہ سکھاتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں، موٹیویٹ کرتے ہیں۔ لمبا سفر ہے اور لمبے سفر میں چلو لمبی باتیں کرنے کا مزہ آ رہا ہے، ساتھ ساتھ میں ویڈیو بھی بنا رہا ہوں اور ساتھ ساتھ میں لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ میرے ویڈیو بنانے کے ایک دو مقاصد ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ جب میں واپس جاتا ہوں کسی بھی ملک سے تو پھر میرے دوست، عزیز و اقارب، احباب مجھ سے یہاں کی باتیں پوچھتے ہیں تو اب مجھے بتانی نہیں پڑیں گی،
ویڈیو کی شکل میں، مووی کی شکل میں ان کے سامنے ہوں گے، خود دیکھ لیں۔ اور دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ میں سفر نامے لکھنے چاہتا تھا، لیکن سفر نامہ لکھنے کے لیے نا بس جس انرجی اور قابلیت کی ضرورت ہے وہ شاید مجھ میں نہیں، تو یہ بھی اس سفر نامے کی ایک جدید شکل ہے کہ ویڈیوز بنا لے جائیں۔ تیسرا یہ کہ یادداشتیں رہتی ہیں ہم نے کدھر کدھر سیر کی ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ جس دن سے میں نے ویڈیوز بنانا شروع کی ہیں میں باہر نکلنا زیادہ شروع ہو گیا ہوں، باہر گھومتا ہوں پھرتا ہوں، ورنہ میں آ کے ادھر مخصوص مقامات پہ پھرتا تھا، پھر زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ گھر گپ شپ میں گزار کے دعوتیں شاوتیں کھا کے واپس چلا جاتا۔ اس طرح مجھے بھی ایکسپلوریشن کی تھوڑی سہولت میسر آئی ہے، میرا جی کیا ہے۔ کنٹری سائڈ یہ سرسبز کھیت ہیں، "75 years before Pakistan got independence", اور ہم سے 1 سال بعد چائنا نے انڈیپینڈنس حاصل کی۔ انہوں نے بھی برٹش سے آزادی لی تھی، ہم نے بھی برٹش سے لی۔ اور شمالی جنوبی کوریا اور جاپان یہ جنگوں کے بعد تباہ ہو گئے، ورلڈ وار 2 کے بعد یہ تباہ ہو چکے تھے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ایوب خان کے دور میں یہ پاکستان میں آ کر پاکستان کی انڈسٹریز کا دورہ کیا کرتے تھے اور یہاں سے لے آؤٹ پلان لے کے جاتے تھے کہ ہم وہاں جا کے اپنا انڈسٹریل سیٹ اپ کیسے قائم کریں۔ اور اس وقت 65 کے راؤنڈ اباؤٹ 1965 کے راؤنڈ اباؤٹ پاکستان، جاپان، کوریا، چائنا، سنگاپور، ملائیشیا، انڈونیشیا، انڈیا سب سے معاشی طور پہ آگے جا رہا تھا۔ اس کے بعد بس پھر انحطاط شروع ہو گیا، ہمارا زوال شروع ہو گیا۔ اس سے پہلے یہ ترقی پہ کیوں جا رہا تھا؟ ہلی ایریاز دیکھیں جی، دور دور پہاڑ ہیں، کھیت ہیں، کھلیان ہیں، گھر ہیں لوگوں کے، جیسے وہ ڈیروں پہ گھر بنائے ہوتے ہیں، لیکن بہت ویل سیٹ ہے۔ اچھا جی، 70 سے پہلے پاکستان اتنی ترقی کیوں کر رہا تھا؟ اس کی جو وجہ مجھے سمجھ میں آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بیوروکریسی تھی اور جتنے سول انسٹیٹیوشن تھے اور جتنے جوڈیشل اینڈ آرمڈ انسٹیٹیوشن تھے وہ سب انگریز کی تربیت یافتہ تھے۔ اس وقت کی بیوروکریسی صحیح بیوروکریسی تھی، جنہوں نے انڈین سول سروسز میں انگریز آفیسر سے تربیت لی تھی، تعلیم لی۔ وہ جب تک حیات رہے پاکستان ترقی کرتا رہا۔ جب وہ قوم، وہ جنریشن ختم ہو گئی اور پھر پاکستان سول سروسز کے